لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ طوری قصہ مختصر. احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب اس اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری صورت کے حوالے سے پیاری پیاری باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن دوست احباب نے اس عظیم محفل کا انعقاد کیا، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی اظہر سعید رضوی صاحب اور ان کے معاونین، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی دوست اس محفل کے اندر شریک ہوئے رب ذوالجلال ہر ایک کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے. آج کی ہماری اس محفل کا جو موضوع ہے وہ ہے حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا سونا بنایا تھا. تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے حوالے سے باتیں ہوں گی، تو میں یہ آرزو رکھوں گا کہ چہروں پر بشاشت رہے، چہروں پر خوشی کے آثار رہیں، چہرے کھلے رہیں، اس لیے کہ وہ اور ہیں کہ جو حضور کی باتیں سنتے ہیں تو مرجھا جاتے ہیں. سنی وہ ہے جب حضور کی بات سنتا ہے تو کھل اٹھتا ہے. تو لہذا میں چاہوں گا کہ جتنی دیر تک گفتگو ہو چہرے کھلے رہیں، شادابی رہے، اور پتہ چلے کہ حضور کا عاشق بیٹھا ہے اور اس کے دیے کے اندر تیل ڈال دیا گیا ہے
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اور ان کی محبت کا، اور اس کا چراغ مزید روشن ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، خالق کائنات جل مجدہ نے سب کو منموہنی اور پیاری صورتیں دے کر اس کائنات کے اندر بھیجا۔ اللہ کا کوئی بھی نبی کانا، لولا، لنگڑا، اندھا نہیں آیا۔ اللہ کا کوئی بھی نبی بدصورت اور بد اخلاق نہیں آیا، بلکہ خالق کائنات جل مجدہ نے جس کو بھی نبی یا رسول بنا کے اس کائنات کے اندر بھیجا، رب ذوالجلال نے زمانے بھر کے اندر اس کو منفرد اور نرالی صورت اور سیرت عطا فرمائی۔ احادیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نبیوں کی صورت کا ذکر کیا ہے اور جن انبیاء کرام علیہ السلام کا حلیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان میں سے ایک حدیث شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں انبیاء کرام علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی بھی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے نبی سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، اور کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تمہارے نبی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صورت کے اندر مشابہت رکھتے تھے۔ اب یہاں پر ایک ذہن کے اندر سوال اٹھتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا؟ ان کا زمانہ تو ہزاروں برس پہلے کا ہے، وہ تو ہزاروں برس پہلے پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے نبی سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پیدا بعد میں ہوئے ہیں لیکن حضور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ کیسے فرما سکتے تھے؟ ایک بندہ جو ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا، ہزاروں سال قبل فوت ہو گیا، آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھا ہے، تو چونکہ ان کی تو تصویر بھی کوئی نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بھئی ہم تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تو پہلے پیدا ہوئے، پہلے ان کا وصال ہو گیا، تو ہم ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو ایک بندہ جو ماضی کے اندر جس کا انتقال ہو گیا ہے، ہزاروں سال قبل جس کا انتقال ہو گیا، بندہ اس کو دیکھ تو نہیں سکتا۔ ہاں اب جدید زمانہ ہے، چند سال پہلے کی کسی کی تصویر ہمارے پاس ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، لیکن اس وقت تو چونکہ تصویریں بھی نہیں بنتی تھی، تو لہذا یہ حدیث شریف یہ ثابت کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے نبی سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یہ کو تھوڑی کٹ کر دیا، اور کوئی آدمی نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تمہارے نبی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام قندمیر رنگت والے تھے اور اونچے لمبے جوان تھے،
اور وہ اسمارٹ تھے، یعنی نہ بہت موٹے تھے نہ زیادہ پتلے تھے، اور ان کے بال جو ہیں وہ گنگریالے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سرخ تھی، ان کا قد درمیانہ تھا، اور ان کے بال سیدھے تھے، اور ان کے بالوں پر پانی کے قطرے محسوس ہوتے تھے، جیسے آدمی جب نہا کے نکلتا ہے تو اس کے سر پر پانی کے قطرے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر اس طرح پانی کے قطرے محسوس ہوتے تھے، حالانکہ سر پر پانی کا نشان بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ ان کا ایک حسن تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو لہٰذا اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے ہیں، خالق کائنات جل مجدہ نے سب کو پیاری صورتیں دے کر اس کائنات کے اندر بھیجا۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو بھی اس کائنات کے اندر بھیجا، ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صورت بھی خوبصورت عطا کی، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آواز بھی پیاری عطا فرمائی، اور فرمایا تمہارے نبی کی صورت تمام نبیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، اور تمہارے نبی کی آواز سارے نبیوں کی آواز سے زیادہ دلکش ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے کہ جو بھی داعی ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کی شخصیت جو ہے، اس کی وجاہت جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ بات کرنے والے کی جو شخصیت ہوتی ہے، اگر وہ باروب ہو، وجاہت والی ہو، تو اس کی بات جلدی دل کے اندر اثر کر جاتی ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ جتنی بڑی ذمہ داری کسی کو سونپتا ہے تو رب ذوالجلال پھر اس داعی کو اتنی ہی زیادہ صورت بھی خوبصورت عطا کرتا ہے اور سیرت بھی خوبصورت عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے یہ ہماگیر ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے ہے، تو اس لیے خالق کائنات جل مجدہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت بھی وہ عطا کی کہ پوری کائنات انسانیت کے اندر وہ صورت کسی کو نہیں دی گئی، اور سیرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عطا فرمائی کہ پوری کائنات کے اندر ایسی سیرت بھی خالق کائنات جل مجدہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی ہے۔ تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو خالق کائنات جل مجدہ نے بے پناہ حسن و جمال سے نوازا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے تو بڑے مزے لے کر تذکرہ کرتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر صرف صحابہ ہی جان نہیں چھڑکتے تھے، بلکہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو دیکھتا رہ جاتا۔ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوق سلیم سے نوازا ہوتا، جب وہ حضور کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک اعرابی ایک دفعہ مکہ شریف کے اندر آیا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ قریش مکہ نے چونکہ ان دنوں ایک مہم چلائی ہوئی تھی، جو بھی باہر سے بندہ آتا تھا وہ اس کو بھڑکاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ وہ معاذ اللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، تم نے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کی باتیں نہیں سننی۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے جو ایک دفعہ حضور کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت ایمان سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو ڈرایا کرتے کہ معاذ اللہ وہ جادوگر ہے، وہ مجنون ہے، اس کے پاس نہ جانا، وہ معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ وہ اعرابی آیا، اس کو بھی قریش مکہ نے اسی طرح بڑا بھڑکا دیا اور ڈرا دیا کہ خبردار اس طرح کا ایک آدمی یہاں پر ہے، تم نے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کی باتیں نہیں سننی۔ کیوں؟ جو اس کی باتیں سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔
ایک دن اچانک وہ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی. اس سے پہلے کبھی اس کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی تھی. جب اس نے حضور کو دیکھا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس کو دیکھا، وہ دیکھتا رہ گیا اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ آپ وہی ہیں کہ جن کو قریش مکہ کذاب کہتے ہیں، یعنی معاذ اللہ جھوٹا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں. اس نے کہا لیس ھذا بوجہ کذاب، قریش مکہ جھوٹے ہیں، یہ چہرہ بتاتا ہے کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں. آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں. اس سے پہلے کبھی اس کی ملاقات کبھی حضور سے نہیں ہوئی. قریش مکہ نے بڑا ڈرایا ہوا تھا کہ نہ ملاقات نہ کرنا، وہ تو معاذ اللہ جھوٹے ہیں. لیکن جب اس کی ملاقات حضور سے ہوئی اور ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پوچھا اور حضور کے چہرے کو دیکھ کر بول اٹھا لیس ھذا بوجہ کذاب، سارے قریش جھوٹے ہیں، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. پھر پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کی. وہ اعرابی اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منموہنا چہرہ دیکھ کے اور حضور کا نورانی کلام سن کے اسی وقت کھڑا مسلمان ہو گیا. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا. آپ کے جسم مبارک کے ہر حصے کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو اپنے دیکھنے والے کو زبان حال سے یہ کہتا تھا کہ بس مجھے دیکھتے رہو اور میرے ہی حسن کے اندر کھوئے رہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار فلاں بندہ ہے، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار اس کی آنکھیں تو خوبصورت ہیں لیکن اس کی ناک خوبصورت نہیں ہے، اس کے ہونٹ خوبصورت نہیں ہے، اس کے کان خوبصورت نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ اگر کان مبارک دیکھ لو وہ بھی حسین ہے، اگر بینی مبارک دیکھو ناک مبارک وہ بھی حسین ہے، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مازاق کو دیکھو وہ بھی حسین ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو دیکھو وہ بھی حسین ہے. یعنی جسم کا ہر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنایا. اور اسی وجہ سے شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے دربار میں یہ عرض کیا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا. اور حسان بن ثابت کی آنکھ دیکھتی بھی کیسے؟ وَأَقْبَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اطہر سے خوشبوؤں کے غلے نکلتے رہتے تھے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ مصافحہ کر لیتے تو اس بندے کے ہاتھ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی. اور کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے، فرماتے ہیں اس کے سر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی اور وہ بچہ سارے بچوں سے ممتاز ہو جاتا اور دیکھنے والوں کو پتا چل جاتا یہ وہ بچہ ہے جس کو آج حضور نے اپنی شفقتوں سے نوازا ہے. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے مسجد نبوی شریف سے نکلے. میں بھی حضور کے ساتھ چل پڑا. سرے راہ چلتے چلتے راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رک گئے. بچے بھی دوڑ کر حضور کے قریب آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں دستے مبارک سے ان کے دستے مبارک ان کے رخساروں پر پھیرنے لگے.
فرماتے ہیں سب بچوں کے رخساروں پر حضور نے اپنے دست اقدس پھیرے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر شفقت فرماتے ہوئے اپنے دست پاک میرے چہرے پر بھی پھیر دیے۔ اب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور خوشبودار تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست پاک کسی عطر کی ڈبیا سے نکالے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو یہ لطافت اور نظافت عطا فرمائی تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبوئیں آتی تھی۔ بلکہ امام بخاری تاریخ کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے اس راستے سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس راستے کے در و دیوار، اس کی مٹی، اس کی فضا، اس کی ہوا، ہر چیز جو ہے وہ معطر ہو جاتی تھی، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اس راستے کی بینی بینی مہک سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس راستے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے ہیں۔ عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت عتبہ بن مرکز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی 4 شادیاں تھیں۔ ان کی ازواج یہ کہتی ہیں کہ جب حضرت عتبہ بن مرکز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آتے، ان کے جسم اطہر سے بڑی پیاری خوشبو آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم بڑی بڑی مہنگی خوشبوئیں منگاتی ہیں کہ ہماری خوشبو عتبہ کی خوشبو سے بڑھ جائے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب بھی حضرت عتبہ گھر میں داخل ہوتے، ہم نے جتنی بھی مہنگی خوشبو لگائی ہوتی، حضرت عتبہ کی خوشبو ہماری خوشبو کے اوپر غالب آ جاتی۔ وہ کہتی ہیں ہم بڑی حیران تھی کہ عتبہ خوشبو کہاں سے استعمال کرتے ہیں، یہ کون سا عطر لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے پوچھ لیا کہ عتبہ ہم بڑی بڑی مہنگی خوشبو استعمال کرتی ہیں، لیکن جب آپ گھر میں آ جاتے ہیں آپ کی خوشبو ہم سب کی خوشبو کے اوپر غالب آ جاتی ہے، آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں، کون سی خوشبو ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، بات دراصل یہ ہے ایک دفعہ میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئی، میرے جسم پر ایک مرتبہ پھوڑے نکل آئے، تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پر یہ پھنسیاں نکل آئی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس طرح کرو اپنی قمیض اتارو۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ قمیض اتار دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور میرے جسم پر پھیر دیا۔ فرمایا خدا کی قسم میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتا، بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو اپنا دست اقدس لگایا تھا اس کی برکت سے میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ حضور نبی کریم تو آپ کا جسم اطہر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ لطافت عطا فرمائی اور یہ نظافت عطا فرمائی تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی خوشبودار نہیں تھے بلکہ حضور جس کو ہاتھ لگا دیتے تھے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا تھا۔ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک ہے وہ درمیانہ تھا، قد مبارک درمیانہ تھا، پست نہیں تھا، پست نہیں تھا، اس لیے کہ پستی نام کی کوئی چیز اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات میں رکھی ہی نہیں تھی۔ حضور کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن اس قد مبارک میں حضور کا معجزہ یہ تھا کہ ویسے دیکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ نظر آتا،
لیکن جب حضور لوگوں کے ہجوم کے اندر کھڑے ہوتے یا کوئی بڑے سے بڑے قد کا آدمی حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا تو اس کا قد چھوٹا نظر آتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اس سے اونچا نظر آتا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، ان کا قد اتنا لمبا تھا جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے، اتنا اونچا قد تھا. لیکن جب یہ حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ان کا قد چھوٹا ہوتا اور حضور کا قد ان سے لمبا نظر آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ کوئی کسی لحاظ سے بھی میرے محبوب سے اونچا نظر آئے. یہ وجہ تھی کہ ویسے تو اونچا قد جو ہوتا ہے یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، درمیانہ قد خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیانہ قد عطا فرمایا. لیکن جب کوئی اونچے سے اونچے قد کا آدمی حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اس کا قد چھوٹا ہوتا تھا، حضور کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، لیکن اتنا بڑا نہیں تھا کہ برا لگے، اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. وہ جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سر بڑا سردار کا، یہ سرداروں والا سر تھا، کیونکہ ان سے بڑا سردار کائنات کے اندر اور کون آ سکتا ہے. اور اس سر مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ جب حضور دھوپ کے اندر نکلتے تھے بادل کا ٹکڑا آپ کے اس سر کے اوپر سایہ کر دیتا تھا. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے نیم گنگریالے تھے. ایک ہوتے ہیں بہت زیادہ گنگریالے بال ہوتے ہیں، ایک بالکل سیدھے ہوتے ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نیم گنگریالے تھے. اور ان بالوں کی شان یہ ہے کہ خود خالق کائنات جل مجدہ نے ان زلفوں کی قسم اٹھائی ہے. والضحى واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے اور تیری کالی کالی زلفوں کی قسم ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا بے حد احترام کیا کرتے ہیں. آج لوگ بال کٹواتے ہیں، بڑے سے بڑا مالدار آدمی ہو، بڑے سے بڑا وزیر ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اس کے بال کاٹ کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیے جاتے ہیں، نالی کے اندر بہہ جاتے ہیں. لیکن جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بال مبارک کٹواتے تھے تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان پروانوں کی طرح حضور کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور حضور کا ایک بال مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. اور ان بالوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ بال لے لیے ہیں اب ان کو پکڑ کے کہیں زمین میں دفن کر دیں گے، کسی دیوار میں دے دیں گے، نہیں، بلکہ ان بالوں کو بطور تبرک صحابہ اکرام اپنے پاس رکھا کرتے تھے. بخاری شریف کے اندر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک مل جائے وہ مجھے دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا. جب کبھی مدینہ شریف کے اندر کوئی بیمار ہوتا تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی. اب دیکھیے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے حضور کے تبرکات کے لحاظ سے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا وہ بال مبارک ایک پانی کا پیالہ لیتی، وہ بال مبارک اس پانی کے اندر ایسے پھیرتی اور بیمار کو پلا دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو صحت عطا فرما دیتا، اسے کوئی دوائی کھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. حضور کے بال مبارک کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جرنیل صحابہ میں سے ہیں اور بڑی بڑی جنگوں کے اندر ان کا ایک بڑا کردار ہے اور بڑی بڑی جنگیں انہوں نے فتح کی ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بھی کسی جنگ کے اندر جاتے تھے ان کے پاس ایک مخصوص ٹوپی تھی، یہ وہ ٹوپی پہن کے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران وہ ٹوپی ان کے سر سے گر گئی، ٹوپی دوران جنگ زمین پر گر گئی. حضرت خالد بن ولید کو جنگ بھول گئی اور یہ ٹوپی ڈھونڈنے لگ گئے. ٹوپی جب مل گئی ٹوپی اٹھائی، جاڑی صاف کی، سر پر پہنی، دوبارہ جنگ کے اندر مشغول ہوئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا اے خالد بن ولید یہ ٹوپی کو اتنی قیمتی تو تھی نہیں کہ ٹوپی زمین پر گری، آپ جنگ بھول گئے اور دشمن کو بھول گئے اور ٹوپی کے پیچھے پڑ گئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے لوگوں بات دراصل یہ ہے کہ تم صرف ٹوپی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ رہے ہو، تم اس کی حقیقت سے ناواقف ہو. بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور ہماری موجودگی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے. ہم نے وہ بال مبارک جو ہے وہ جمع کر لیے اور جتنے بھی وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے ہم نے وہ بال آپس میں تقسیم کر لیے. میری خوش قسمتی کے چند بال میرے حصے کے اندر بھی آ گئے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موئے مبارک اپنی ٹوپی کے اندر سلوا لیے. اپنی ٹوپی کے اندر وہ بال مبارک رکھ کے سلوا لیے. اب ان بالوں کی برکت سے میں جب بھی کسی جنگ کے اندر جاتا ہوں اور اسلام کا جھنڈا بلند کرتا ہوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی برکت سے اللہ مجھے اس جنگ کے اندر فتح عطا فرما دیتا ہے. اور جس جنگ کے اندر یہ تاج کرامت میرے سر پر ہوتا ہے میرے مد مقابل کا سر جھک جاتا ہے اور شکست کھا کے بھاگ جاتا ہے. یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کا اتنا احترام کیا کرتے تھے اور بطور تبرک ان کا استعمال کیا کرتے تھے. اور پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو رخ والضحیٰ ہے یہ گول تھا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لمبا تھا؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح گول تھا. اور وہ اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. رات کا وقت تھا اور چاندنی رات تھی. فرماتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ پورے جوبن پر تھا. ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ داری دار جوڑا زیب تن فرما کر تشریف فرما تھے. سرخ داری دار جوڑا پہنا ہوا تھا. ویسے مرد جو ہے وہ سرخ رنگ کا کپڑا نہیں پہن سکتا تو وہ جوڑا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا ہوا تھا وہ سرخ داری دار تھا. یعنی اس کی بیس سرخ نہیں تھی، سرخ داریاں تھی اس میں. فرماتے ہیں کہ ادھر مدینے کا چاند اپنے جوبن پر تھا، ادھر آسمانوں کا چاند بھی اپنے جوبن پر تھا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں اس چاند کو دیکھتا کبھی اس چاند کو دیکھتا. کبھی میں آسمانوں کے چاند کو دیکھتا کبھی مدینے والے چاند کو دیکھتا کہ دیکھو ان دونوں میں سے زیادہ حسین کون ہے. فرماتے ہیں آخر کار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حسن میرے مدینے والے چاند کے چہرے پر ہے اس آسمانی چاند کو تو اس حسن کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. اتنا حسین چہرہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جو بھی دیکھتا اور دیکھتا رہ جاتا. تو وہ چہرہ اتنا بابرکت تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک مرتبہ کچھ مہمان آ گئے. آپ نے مہمانوں کی تواضع کے لیے کھانا پیش کیا. جب مہمان کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو جیسے ٹاول دیا جاتا ہے ہاتھ صاف کرنے کے لیے انہوں نے وہ ٹاول دیا، ایک کپڑا دیا ہاتھ صاف کرنے کے لیے. مہمانوں نے ہاتھ صاف کیے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خادمہ کو بلایا. فرمایا یہ کپڑا جا کے تندور میں ڈال دو. یہ کپڑا کیا کرو؟ تندور میں ڈال دو. اب آپ جلتی ہوئی آگ میں کپڑا ڈالیں گے کیا ہوگا؟ کپڑا جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خادمہ سے کہا یہ جا کے تندور میں ڈال دو. انہوں نے جا کے تندور میں ڈالا. تھوڑی دیر بعد جب وہ کپڑا تندور سے نکالا وہ بالکل صحیح تھا اور پہلے وہ گندا تھا اب وہ بالکل صاف ہو چکا تھا. تو جو مہمان تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور کہا اے انس بن مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ آگ تو کپڑے کو جلا دیتی ہے لیکن یہ کپڑا جب آگ کے اندر گیا ہے اس کا محل کچھ اہل تو جل گیا اور یہ کپڑا بالکل صاف ہو گیا لیکن اس کا ایک جو داغا ہے وہ بھی نہیں جلا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. میں نے حضور کی دعوت کی اور دعوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کے ساتھ اپنا چہرہ انور صاف کیا. اس کپڑے کے ساتھ حضور نے اپنا چہرہ انور صاف کیا. فرماتے ہیں جس دن سے یہ کپڑا حضور کے چہرہ انور کے ساتھ لگ گیا ہے اس دن سے اس کپڑے کے اوپر آگ نے اثر کرنا چھوڑ دیا ہے. اب جب بھی یہ گندا ہوتا ہے میں اس کو آگ کے اندر ڈالتا ہوں، میں اس کو پانی سے اب نہیں دھوتا. جب بھی یہ گندا ہوتا ہے میں اس کو آگ کے اندر ڈالتا ہوں. آگ اس کا میل کچھ صاف کر دیتی ہے لیکن اس کا ایک داغا بھی نہیں جلاتی ہے.
تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک اور آپ کے جسم کی برکات تھی کہ جو چیز بھی حضور کے جسم اطہر سے مس ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آگ حرام فرما دی ہے۔ اور پھر دیکھیے عام معمول کے اندر، عام روٹین کے اندر انسانی جسم جو ہے اس کے اندر جو پسینہ ہوتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر پسینہ کیا ہوتا ہے؟ بدبودار ہوتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو پسینہ آتا تھا وہ بدبودار نہیں تھا بلکہ وہ خوشبودار تھا، اور صحابہ اکرام بطور عطر اس پسینے کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے خوشبو کی ضرورت ہے، آپ مجھے کوئی خوشبو جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی منگوائی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا لیا اور اپنے کلائی مبارک سے پسینہ اتار کر اس شیشی کے اندر جمع فرما دیا اور اس صحابی کو دے دیا۔ فرمایا یہ لو، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اپنی بیٹی سے کہنا اس کو بطور عطر استعمال کر لیا کرے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ وہ صحابی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے گئے، اور جب ان کی بیٹی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بطور عطر اپنے جسم پر لگاتی تھی تو پورا مدینے کا شہر مہک اٹھتا تھا۔ حالانکہ عام آدمی کا جو پسینہ ہے اس کے اندر تو بدبو ہے۔ دیکھیں کہ گرمی کے اندر بندے کو زیادہ پسینہ آیا ہوگا تو تعفن اٹھتا ہے جسم سے، بندے کو اپنے آپ سے نفرت آتی ہے۔ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی نظافت کا یہ عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو پسینہ آتا تھا وہ بھی خوشبودار آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو یوں محسوس کیا کہ جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور کے جسم اطہر سے وہ جو پسینہ آتا تھا اس کی خوشبو ایسی خوشبو تھی کہ کائنات کے اندر ہم نے کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر دیکھیے بندے کا جو خون ہوتا ہے، بندے کا جو خون ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ناپاک ہوتا ہے اور دوسرا یہ بھی بدبودار ہوتا ہے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون مبارک تھا یہ بھی خوشبودار تھا اور یہ ناپاک نہیں تھا، کیونکہ ناپاکی نام کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے پیکر اقدس میں رکھی نہیں تھی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے، جس کو آپ حجامہ کہتے ہیں۔ جب سرکار نے پچنے لگوائے تو جو خون مبارک جس میں اطہر سے نکلا وہ ایک پیالے کے اندر جمع کر کے حضور نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ جاؤ لے جاؤ اور جا کر اسے کسی جگہ پر محفوظ کر دو۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں باہر گیا اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی لیا۔ میں نے حضور کا خون مبارک کیا کیا؟ پی لیا۔ جب میں حضور کی خدمت میں آیا تو سرکار نے فرمایا کیا کیا اس خون کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے پیٹ کے اندر اس کو محفوظ کر لیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ابن زبیر سے پوچھا تو نے اس خون کا ذائقہ کیسا محسوس کیا، اس کا ٹیسٹ کیسا تھا؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ پھر دیکھیے کہ انسان کے جو فضلات ہوتے ہیں، بول و براز، پیشاب، پخانہ، یہ بھی ناپاک ہوتے ہیں، یہ بھی ناپاک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی طہارت اور پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک بھی اور براز مبارک بھی پاک تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ پر طہارت فرماتے تھے اور میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ میں جا کر دیکھوں، لیکن فرماتی ہیں کہ جب بھی میں جاتی تھی تو اس جگہ سے خوشبو نکل رہی ہوتی تھی اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قضاء حاجت فرمائی ہے۔ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قضاء حاجت فرماتے ہیں
زمین پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں سے جو نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے، زمین اس کو کھا جاتی ہے اور اس کا نشان بھی زمین پر باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب تم جاتی ہو وہاں پر کوئی نشان نہیں ہوتا اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ایک پیالے کے اندر بول مبارک فرما دیا، فرماتی ہے رات مجھے پیاس لگی، میں اٹھی تو دیکھا کہ پیالے کے اندر پانی ہے، فرماتی ہیں میں نے وہ پانی سمجھ کر پی لیا، بول مبارک جو ہے وہ پانی سمجھ کر پی لیا۔ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوئی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ رات ایسے معاملہ ہوا ہے، یہ پیالے کے اندر میں یہ پانی پڑا تھا میں نے پی لیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی نہیں تھا، وہ تو میرا بول مبارک تھا، اب تو نے پی لیا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آج مولوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور بھی ہماری طرح، معاذ اللہ وہ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں۔ میں نے کہا تیرے پیشاب کا حکم کیا ہے؟ تیرے اوپر پیشاب کے چند چھینٹے پڑ جائیں تو عذاب جہنم کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں احسان ثواب کے موضوع پر کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر جا رہے تھے اور آپ کی سواری بچ گئی اور ڈر گئی تو سرکار نے فرمایا یہاں پر 2 قبریں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا ان کو عذاب کوئی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو میں نے کہا تیرے پیشاب کی یہ حیثیت ہے تجھ پر پیشاب کے چھینٹے پڑیں اور تو نارے جہنم کا مستحق ہو جائے اور حضور کا بول مبارک جس کے پیٹ کے اندر چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ یہ فرق ہے تیرے جسم میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر۔ تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا، ہر لحاظ سے لطافت عطا فرمائی، ہر لحاظ سے نظافت عطا فرمائی، ہر لحاظ سے پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ اور جب اتنا سونا نبی، اتنا منمونا نبی کسی امت کو ملے اور پھر وہ امت اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلے، کیا وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا وہ دنیا کے اندر ترقی کر سکتی ہے؟ آج ہماری جو پسماندگی ہے، آج جو ہم ذلت اور رسوائی کے گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو چھوڑ دیا ہے۔ لہذا آج ضرورت اس امر کی ہے اور ان محافل کے ذریعے دراصل آپ کو یہی پیغام دینا مقصود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔